السلام علیکم ناظرین برکئی خان نے کسی کے بولنے سے پہلے ہی صاف الفاظ میں اعلان کر دیا کہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکا ہے۔ اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ میرے اس فعل کو اچھا نہیں سمجھتے تو میں آپ کے ملک کی حدود سے باہر نکل جاتا ہوں۔ سب لوگ اس کی بات سن کر جیسے سکتے کے عالم میں کھڑے تھے۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس مقام پر کیا کہے۔ علاؤ خان کو جب یہ معلوم ہوا کہ وہ مسلمان ہو چکا ہے تو وہ اسے برا بھلا کہنے لگا۔ قائد اعظم ایک بزرگ منگول آگے بڑھ کر بولا، آپ یہ ساکھ پر عمل درآمد کرانے کے پابند ہیں۔ منگولوں کے سب قبیلے اس بات پر متفق ہیں کہ یہ ساکھ ان کا پہلا اور آخری قانون ہے۔ اب یہ ذمہ داری آپ کے کندھوں پر ہے کہ انصاف سے کام لیتے ہوئے پہل اپنے ہی گھر سے کیجیے۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ میرے پاس ایسے شواہد موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کا بھائی علاؤ خان سرزمین فارس میں رہ کر حلیف نصرانیوں کے زیر اثر آ کر اپنے آبائی مذہب کو چھوڑ چکا ہے۔ کیا تم ہوش میں ہو؟ منگو خان کا لہجہ کرخت ہو گیا۔ اس بات کا پہلا شاہد تو میں ہوں۔ مزید بات پھیلانے کی خواہش ہے تو میں باہر موجود دوسرے لوگوں میں کئی ایسے پیش کر سکتا ہوں جو اس بات کی شہادت دیں گے کہ انہوں نے علاؤ خان کو نصرانی عبادت کرتے دیکھا ہے۔ اس کی ایک بیوی بھی نصرانی ہے جسے اس نے ملکہ کا مقام دے رکھا ہے۔ بوڑھے منگول کا لہجہ بے باک تھا۔ کیا یہ سچ ہے علاؤ خان؟ منگو خان گردن گھما کر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ علاؤ خان اپنے بڑے بھائی کے سامنے جھوٹ بولنے کی ہمت نہ کر سکا اور خاموشی سے گردن جھکائی۔ منگو خان محض اپنی جگہ پہلو بدل کر رہ گیا۔ قائد اعظم اب کیا سوچ رہے ہیں؟ میری بات مان لیجئے، یہ ساکھ کی شرط کو ہٹا دیجئے، ورنہ ایک دن ایسا آئے گا کہ سب لوگ یہ ساکھ کو تنہا چھوڑ دیں گے۔ باتو خان نرمی سے بولا، تم سب لوگوں کی کیا رائے ہے؟ منگو خان اپنے بھائی کا جرم سن کر بوجھ سا گیا تھا۔ قائد اعظم وہی بوڑھا شخص دوبارہ بولا، میں سمجھتا ہوں کہ باتو خان کی تجویز امن کا احاطہ کرتی ہے۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ چنگیز خان کے وارث ایک دوسرے کا خون بہانے کا سلسلہ شروع کر دیں؟ آج برکئی خان اور علاؤ خان جیسے طاقتور افراد اپنے آبائی مذہب سے ہٹ گئے ہیں تو آنے والے کل میں دوسرے لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔ منگو خان نے خدشہ ظاہر کیا، آپ کی سختی بھی اس عمل کو نہیں روک سکے گی۔ لوگ آپ سے باغی ہو جائیں گے، منگولوں کے اتحاد کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ میری رائے یہی ہے کہ تبدیلی مذہب کو جرم قرار دے کر اپنے بہادروں سے محروم ہونے کی کوشش نہ کی جائے۔ جو لوگ اس وقت حالات کو قابو میں رکھے ہوئے ہیں یہ انہی کا کام ہے، دوسروں میں اتنی اہلیت نہیں ہے۔ قائد اعظم وقت کا تقاضا یہی ہے کہ یہ ساکھ کے اس قانون میں ترمیم کر دی جائے۔ ایک دوسرے منگول نے تائید کی۔ کچھ لوگوں نے اس تجویز کی بڑی شد و مت سے مخالفت کی، مگر آخری فیصلہ یہی صادر کیا گیا کہ یہ ساکھ میں ترمیم کر دی جائے۔ یہ پہلا مرحلہ تھا کہ منگولوں کے اتحاد کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ ساکھ میں ترمیم کی گئی تھی۔ یہ تقریب کرولتائی 12 دن تک جاری رہی۔ اس تقریب کے اختتام پر منگو خان نے باضابطہ طور پر یہ ساکھ میں موجود مذہب کی قید کو ختم کر ڈالا۔ اس اعلان سے منگولوں میں ناخوشگواری پھیل گئی۔ اسلام قبول کرنے والوں اور اس جانب رغبت رکھنے والوں کے لیے یہ بڑی مسرت امیز خبر تھی۔ انہوں نے پرتپاک انداز میں اس فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ یہ پہلا مرحلہ تھا کہ برکئی خان اور علاؤ خان میں سرد جنگ کا آغاز ہو گیا۔ یہ دونوں چنگیز خان کے پوتے اور آپس میں چچا زاد بھائی تھے۔ علاؤ خان کی نصرانی بیوی نے اسے برکئی خان کے اقدام کے خلاف اتنا بھڑکایا کہ وہ اس کی صورت دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ تقریب کرولتائی کے اختتام پر سب لوگ اپنے اپنے مقامات پر لوٹ گئے۔ ناظرین، متی الدین تیز رفتاری سے سفر کرتا ہوا فناجو خان کے ساتھ شام تک کوس اور غر کے دمن میں جا پہنچا۔ یہاں چھوٹا سا جھاڑی دار جنگل موجود تھا۔ متی الدین ایک محفوظ مقام تلاش کر کے اپنے خیمے نصب کیے۔ فناجو خان کا چہرہ ستا ہوا دکھائی دے رہا تھا، شاید وہ تھکان محسوس کر رہا تھا۔ متی الدین نے اس زمن میں اسے کچھ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ خاموشی سے خیمے لگوانے میں اس کا ہاتھ بٹاتا رہا۔ متی الدین نے کام سے فارغ ہونے کے بعد ایک چھوٹی سی مشعل روشن کی۔ موسم زیادہ سرد تو نہیں تھا مگر ہوا میں خنکی قدرے بڑھ گئی تھی۔ وہ چونکہ کھلے علاقے میں موجود تھے اس لیے یہاں سردی کا احساس بھی زیادہ تھا۔ فناجو خان کام سے فارغ ہو کر باہر ٹہلنے لگا۔ متی الدین نے اسے آواز لگائی کہ وہ لیٹ کر کچھ دیر آرام کر لے تو اس نے آرام کے لیے تمام رات کو کافی قرار دیا۔
متی الدین نے اس کے جواب پر کندھے اچکے اور بستر میں گھس کر لیٹ گیا۔ نیند تو اس کی آنکھوں سے بہت دور تھی۔ دل و دماغ پر گل و کوز کی صورت قبضہ جمائے ہوئے تھی۔ وہ اپنے آنے والے وقت کے لیے سنجیدگی سے سوچ رہا تھا۔ اچانک متی الدین کے کانوں میں کچھ اس قسم کی آوازیں پڑیں جیسے باہر کوئی گتھم گتھا ہو رہا ہو۔ وہ بجلی کی شروعات سے اپنے بستر سے نکلا اور پہلو میں پڑی تلوار کو بے نیام کرتے ہوئے باہر آ گیا۔ باہر پہنچتے ہی اس کی آنکھیں پل بھر کے لیے پھٹی رہ گئیں۔ فائناجو خان ایک بڑے برفانی ریچھ سے نبردست ماں تھا۔ دونوں آپس میں ایسے الجھے ہوئے تھے جیسے کوئی درینہ دشمنی ہو۔ فائناجو خان خالی ہاتھ تھا۔ اسے کسی ریچھ کی اس طرف نکلنے کی توقع نہیں تھی۔ وہ ریچھ خوراک کی تلاش میں بھٹکتا ہوا اس سے بھیڑ گیا۔ فائناجو خان نے اس کی صورت دیکھتے ہی اس کی جانب چھلانگ لگائی اور اس سے لپٹ گیا۔ متی الدین بھاگتا ہوا ان دونوں کے پاس پہنچا۔ ریچھ فائناجو خان سے اونچا تھا۔ ممکن تھا کہ وہ اسے گرا کر نقصان پہنچا دیتا۔ متی الدین نے کمال ہوشیاری سے تلوار کا گہرا وار کیا اور ریچھ کا دایاں بازو کٹ کر دور جا گرا۔ ریچھ بازو کٹنے پر اس بری طرح ٹکرایا کہ جنگل کا بھیانک سکوت ٹوٹ کر رہ گیا۔ فائناجو خان نے اس لمحے اس کی گردن پر ہاتھ ڈال کر دباؤ کی شدت بڑھا دی۔ ریچھ پوری قوت سے اسے اپنے سے الگ کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا اور تھوڑی دیر میں ٹھنڈا پڑ گیا۔ ریچھ کے خون سے فائناجو خان کے کپڑے تر ہو رہے تھے۔ ریچھ کی آخری ہچکی پر اس نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ اب متی الدین کو گھور کر دیکھ رہا تھا۔ خیریت ہے؟ متی الدین کے منہ سے فقط اتنا نکلا، خیریت خاک ہے۔ تمہیں کس نے کہا تھا کہ اس پر تلوار استعمال کرو؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ زخمی جانور کو سنبھالنا زیادہ دشوار ہوتا ہے۔ وہ غصے اور تکلیف سے پاگل ہو جاتا ہے۔ ایسے میں اس کی قوت 100 گنا بڑھ جاتی ہے۔ میں نے تو تمہاری مدد کرنا چاہی تھی۔ تم خود شکاری نہیں ہو اس لیے ایسا سوچتے ہو۔ اب میں اس کا کیا کروں گا؟ بازو کاٹ کر اس کی کھال کا بھی ستیہ ناش کر دیا ہے۔ فائناجو خان حقیقتاً غصے میں تھا۔ متی الدین نے اس کا بگڑا مزاج دیکھ کر خاموشی سے خیمے کی راہ لی۔ اب ادھر کیا کرنے جا رہے ہو؟ فائناجو خان چیخ کر بولا، ادھر اور میرے ساتھ اسے اٹھانے میں مدد کرو۔ متی الدین اس کی بات سن کر پلٹا۔ پھر دونوں نے مل کر ریچھ کو گھسیٹتے ہوئے خیمے کے پاس پہنچایا۔ فائناجو خان نے اسے شکاری خنجر لیا اور ماہرانہ انداز سے ریچھ کی کھال جسم سے اتارنے لگا۔ متی الدین خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ کر یہ سب دیکھتا رہا۔ اسے حقیقتاً کبھی ریچھ کے شکار کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ فائناجو خان نے کھال سلیقے سے لپیٹ کر ایک جانب ڈال دی۔ اب وہ ریچھ کا پیٹ چاک کر کے اسے علیشوں سے صاف کر رہا تھا۔ وہ کافی دیر تک اپنے کام میں مصروف رہا۔ اس کے ہاتھ اتنی مہارت سے رواں تھے کہ متی الدین کئی بار بے اختیاری سے پہلو بدل کر رہ گیا۔ فائناجو خان نے ریچھ کے گوشت کے پرچے بنا کر ایک بڑے کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دیے۔ کل صبح انہیں دھوپ میں ڈال دیں گے۔ فائناجو خان نے اسے بتایا، یہ تو خراب ہو جائیں گے۔ تم بے فکر رہو، سرد علاقے میں گوشت جلدی خراب نہیں ہوتا۔ دھوپ سے گوشت کا پانی بھی خشک ہو جاتا ہے۔ خشک گوشت کو شاید مسالہ بھی لگایا جاتا ہے۔ مجھے معلوم ہے۔ میں صبح مسالے کے پودے لے آؤں گا۔ میں نے راستے میں کئی جگہ انہیں دیکھا ہے۔ فائناجو خان کا بگڑا مزاج صحیح ہو گیا تھا۔ تم خیمے میں سے میرا دوسرا لباس نکالو۔ یہ نہ ہو کہ خون کی بو پا کر کوئی دوسرا جانور اس جانب نکلے۔ متی الدین خیمے کے اندر چلا گیا۔ وہ کچھ دیر بعد نکلا تو فائناجو خان اسے اس جگہ دکھائی دیا جہاں اس نے ریچھ کو مار گرایا تھا۔ فائناجو خان اپنے بھاری بھرکم جوتوں سے اس جگہ کو بری طرح مسل رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ خون کی بو مار رہا ہوں۔ مٹی اور ریت میں مل کر خون کی بو ختم ہو جائے گی۔ فائناجو خان نے اس کی جانب دیکھے بغیر جواب دیا۔ اپنے کام سے فارغ ہو کر وہ خیمے کے پاس چلا آیا۔ اس نے اپنا لباس بدلا اور خون والے لباس کو ایک موٹے کپڑے میں لپیٹ دیا۔ میرا خیال ہے کہ یہاں کہیں نزدیک کوئی چشمہ موجود ہے۔ رات کی خاموشی میں پانی بہنے کی آواز محسوس ہو رہی ہے۔ فائناجو خان نے کہا، میں بھی تمہارے خیال سے متفق ہوں مگر اندازہ نہیں لگا پا رہا کہ یہ چشمہ کس جانب ہو سکتا ہے۔ متی الدین چاروں جانب دیکھتے ہوئے بولا، تم یہیں ٹھہرو، میں دیکھتا ہوں۔ یہ خون والے کپڑے بھی مجھے دے دو۔ اگر چشمہ مل گیا تو ان پر پانی ڈال لوں گا۔ فائناجو خان نے کہا، میرا خیال ہے کہ یہ سب صبح دیکھا جائے گا۔ تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اس وقت جنگل میں ہیں۔ خون کی بو بڑی تیز ہوتی ہے اور خونخوار درندے اسے فوراً پا لیتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ رات میں کسی درندے کا سامنا کروں۔ متی الدین کچھ نہیں بولا۔
فناجو خان نے خود ہی ہاتھ بڑھا کر اس کے پہلو میں پڑے ہوئے خون آلود کپڑوں کی پوٹلی اٹھائی اور پانی کی آواز کا اندازہ لگا کر ایک طرف چل پڑا۔ متی الدین نے اسے پیچھے سے آواز دی اور لمبے پھل والا خنجر اس کی جانب اچھال دیا۔ خنجر اس کے پاس جا گرا۔ فناجو خان نے جھک کر خنجر اٹھایا اور آگے بڑھ گیا۔ متی الدین خیمے کے باہر ہی بیٹھ گیا۔ وہ تنہائی کے عالم میں سونا نہیں چاہتا تھا۔ ایک بار پہلے بھی وہ تنہائی اور بے خبری کے عالم میں کہیں سے کہیں پہنچ گیا تھا۔ خیمے کے باہر بیٹھے اس کا ذہن ایک بار پھر گل وکوز کی جانب بھٹک گیا۔ وہ گزرے لمحوں کے سمندر میں اترتا چلا گیا۔ اچانک اسے کسی حرکت کا احساس ہوا۔ اس کا ذہن فوراً بیدار ہو گیا۔ وہ چونک کر اپنے ارد گرد دیکھنے لگا۔ مشعل کی روشنی میں اسے کچھ دور تک کا حصہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے آگے گہرا اندھیرا تھا۔ وہ اس جانب سر اٹھا کر دیکھنے لگا جہاں کچھ دیر پہلے فناجو خان گیا تھا۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کا ذہن پوری طرح چوکس تھا۔ یہ اس کی چھٹی حس کا کمال تھا کہ اسے اپنے گرد کسی کی موجودگی کا احساس بڑی شدت سے ہو رہا تھا۔ وہ اپنے گرد موجود خطرے کو یہ احساس بھی نہیں دلانا چاہتا تھا کہ وہ اسے آگاہ ہو گیا ہے۔ اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ وہ فناجو خان کو آواز دے، شاید وہ ہی ہو، مگر کسی خیال کے تحت وہ آواز نکلنے سے باز رہا۔ اس کی گرفت تلوار کے دستے پر مضبوط ہو چکی تھی۔ ناظرین، سیف الدین محمود قطوزی نے کم سن سلطان کے اطالی کی حیثیت سے کئی احکام جاری کیے جن میں سرکش عجوبی والیوں کی سرکوبی اور بلاد مصر کے امن کا حصہ کام شامل تھا۔ وہ خاندان خرزم شیعہ کا ایک ہونہار فرد تھا جس نے اپنے ماموں سلطان جلال الدین شاہ کو چنگیز خان کے مقابلے پر ڈٹے دیکھا تھا۔ وہ بہادر دادا کا نواسا تھا۔ اس کی ماں جرأت مند سلطان محمد علاء الدین شاہ کی بیٹی تھی جس کا جاہ و دبدبہ چین و ترکستان سے لے کر وادی سندھ تک اور مراکز اسلام بغداد میں معروف تھا۔ ایک دن وہ قاہرہ کے شافعی مسلک کے مشہور فقیہ شمس الدین ابو العباس کے پاس جا پہنچا۔ انہوں نے اس کی صورت دیکھی تو اٹھ کر اسے اپنے پاس بٹھایا اور خیریت دریافت کی۔ سیف الدین محمود قطوزی بیٹھنے کے بعد کچھ دیر سر جھکائے خاموش رہا۔ شمس الدین نے اپنے پاس موجود لوگوں کے امور جلدی جلدی نپٹائے اور اس کی جانب توجہ کی۔ اطابق سلطنت کو میرے غریب خانے کی یاد کیسے آ گئی؟ ابو العباس ہے، میں 2 روز سے ایک پریشانی کا شکار ہوں، سمجھ نہیں آتا کہ اسے کیا نام دوں۔ محمود، جو کچھ بھی ہے صاف لفظوں میں بتاؤ، میں پوری کوشش کروں گا کہ تمہارے دل و دماغ کو اطمینان نصیب ہو۔ 2 روز سے آنکھ بند ہوتے ہی ایک عجیب سا خواب مجھے گھیر لیتا ہے۔ چونک کر بیدار ہو جاتا ہوں تو کافی دیر تک دل دھڑکتا رہتا ہے، پھر سونے کی کوشش کرتا ہوں تو نیند کا غلبہ ہوتے ہی وہ خواب دوبارہ میرے دل و دماغ کو جھنجھوڑنے لگتا ہے۔ سمجھ نہیں آتا کہ آخر یہ سب کیا ہے۔ اس نے پریشانی کے عالم میں بتایا۔ شمس الدین ابو العباس نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں جھانکا تو وہ خون کی مانند سرخ دکھائی دیں۔ اسے یہ اندازہ لگانے میں دیر نہیں ہوئی کہ وہ خواب کے خوف سے سو نہیں پایا۔ محمود، کیا تم مجھے اس خواب کے بارے میں کچھ بتاؤ گے؟ میں دیکھتا ہوں کہ میں شہر کے صدر دروازے پر کھڑا ہوں اور دور سے مرغولوں کی صورت میں ایک بڑا ٹڈی دل میری جانب بڑھ رہا ہے۔ میں پہلے یہ خیال کرتا ہوں کہ شاید گرد و غبار کا بڑا ریلا ہے، مگر جو ہی وہ کافی قریب پہنچ جاتا ہے تو اس کی حقیقت مجھ پر آشکارا ہو جاتی ہے۔ ان میں سے کچھ ٹڈیاں میرے نزدیک آ گرتی ہیں تو میں انہیں دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتا ہوں۔ ان کی لمبی لمبی مونچھیں خون آلود ہیں اور چپٹے چپٹے منہ سے دانت چمک رہے ہیں۔ میں خوف سے لرزتا رہتا ہوں کہ میرے عقب سے ایک خوبصورت سفید پرندوں کا غول برآمد ہوتا ہے اور وہ اس ٹڈی دل پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ وہ بڑی سروا سے اس ٹڈی دل کو کھا جاتے ہیں، پھر وہ اڑتے ہوئے واپس میری جانب آتے ہیں تو میں ڈر کے مارے انہیں ہش ہش کرتا ہوں کہ کہیں مجھے نہ کھا جائیں۔ اس پرندوں کے غول میں سے ایک پرندہ میری آنکھوں کے مقابل ٹھہر کر مجھے گھورتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں جھانکنے پر مجھے دکھائی دیتا ہے کہ اس کی آنکھ میں ہلکا سا کرنج موجود ہے۔ لمحہ بھر میں وہ کرنج غائب ہو جاتا ہے اور میں اسے وہم قرار دیتا ہوں کہ پرندہ اپنا منہ کھولتا ہے تو اس کے بڑے بڑے دانت دکھائی دیتے ہیں اور اس کی زبان باہر نکلتی ہے جس پر ملک الموت لکھا دکھائی دیتا ہے۔ میں چیخ مار کر پیچھے ہٹتا ہوں تو میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ شمس الدین ابو العباس بڑے غور و انہماک سے اس کا خواب سن رہا تھا۔ اس نے بات مکمل ہونے پر اپنی گردن جھکا لی اور کچھ دیر کے لیے آنکھیں میچ لیں۔ سیف الدین محمود قطوزی اس کے انہماک کو دیکھ کر خاموشی سے منتظر بیٹھا رہا۔ کچھ دیر بعد شمس الدین نے اپنی آنکھیں کھولی اور کھنکار کر انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور پھر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ محمود،
اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے۔ تمہارا خواب کسی حد تک مبارک ہے اور کچھ پریشان کن بھی۔ بلاد مصر کی حفاظت چونکہ اس وقت تمہارے ذمہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں قبل از وقت ایک آنے والے خطرے سے آگاہ کیا ہے۔ وہ خطرہ کیا ہو سکتا ہے اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، البتہ وہ جو کچھ بھی ہے بڑا شدید اور ہولناک ہے۔ اس ہولناکی کا ٹل جانا بھی تمہارے خواب سے ثابت ہے۔ سفید پرندے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ہے، البتہ جس پرندے کا تم ذکر کر رہے ہو اس کے بارے میں کوئی درست رائے نہیں دے سکتا۔ ممکن ہے کہ تم سے اس گہرے الہی کے دوران کوئی خطا یا برائی سرزد ہو جائے، اسے بے اشارہ کہا جا سکتا ہے، یا ممکن ہے کہ اس خطرے کی زد میں تم بھی آ جاؤ۔ میری اس بات سے شاید آپ کو کچھ اندازہ ہو جائے کہ اس طرح کا ملتا جلتا خواب میں نے اپنے بچپن میں دیکھا تھا، اور پھر منگولوں نے ہماری سرزمین کو روند ڈالا اور بے شمار لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار ڈالا، بستیوں کی بستیاں تباہ و برباد کر ڈالیں، ہمارا خاندان مفلوق الحالی کی چکی میں پیس کر رہ گیا۔ کہیں یہ ویسا ہی اشارہ تو نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہارے بزرگوں اور بے گناہ لوگوں پر رحم کرے۔ میں نے سلطنت خیبہ کی تباہی کا حال سنا ہے، تم بے فکر رہو، بلاد مصر ان سے بہت دور ہے، یہاں تک پہنچنے سے پہلے انہیں امیر المومنین سے ٹکرانا ہوگا۔ الحمدللہ بغداد کوئی کچی لکڑی نہیں ہے جسے توڑ لیا جائے، تمام امت مسلمہ بغداد پر جان چھڑکتی ہے، اس کی جانب اٹھنے والی منگولوں کی ہر انگلی کو توڑ دیا جائے گا۔ تم منگولوں کی جانب سے اطمینان رکھو، اگر انہوں نے ایسی غلطی کی تو انہیں روئے زمین پر ڈھونڈے سے کہیں پناہ نہیں مل سکے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زبان مبارک کرے، بلاد مصر کے اطراف سے اٹھنے والی پریشانیوں کو میں سنبھال لوں گا، مگر جانے کیوں منگولوں کی جانب دھیان جاتے ہی میرا دل ڈوبنے لگتا ہے۔ شمس الدین ابو عباس نے نرم لہجے میں اس کی ڈھارس بندھی اور رات کو سونے سے پہلے چند آیات کا ورد بتایا۔ انہوں نے اس کی حالت کو ماضی کی تلخ یادوں سے تعبیر کیا تھا۔ منگولوں کی ہولناکی اور صفا کی حقیقتاً ایسی ہی تھی۔ جن لوگوں نے اس کو خواری کا عالم اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ عرصہ تک سکون اور رین سے محروم رہے تھے۔ سلطنت خیبہ شاہی جسے خارزم بھی کہتے ہیں بے حد عظمت و استقلال سے عبارت تھی، مگر جب اس پر منگولوں کا عذاب نازل ہوا تو یہ ایسی تباہ و برباد ہو کر بکھری کہ طویل زمانے تک اس کی رونقیں بحال نہ ہو پائیں۔ ایسے روح فرسا مناظر دیکھنے والے کسی فرد کا یوں ایک عجیب خواب سے خوف زدہ ہو جانا کوئی اچھمبے کی بات نہیں تھی۔ شمس الدین ابو العباس نے ہر ممکن کوشش کی کہ سیف الدین محمود کے دماغ میں چھایا ہوا خوف و ہراس کم کر دیا جائے، اور ان کی کوشش بیکار نہیں گئی تھی۔ سیف الدین محمود کتوزی جب وہاں سے نکلا تھا تو اس کا چہرہ پرسکون تھا۔ ناظرین، بیبر زندگی کی یکسانیت سے اس قدر اکتا جاتا کہ کبھی کبھار وہ خود کو ناکارہ خیال کرتا۔ وہ 1000 سپاہیوں کا سالار بن چکا تھا، مگر جنگ و جدل کے مر کے دور امن میں سرد پڑ چکے تھے۔ اس نے اپنے فارغ اوقات میں یہ معمول بنا لیا کہ وہ شیخ عز الدین کی خدمت میں حاضر رہتا۔ اگر وہ قاہرہ کی مرکزی مسجد جامع عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں درس و تدریس میں مصروف ہوتے تو ان کی باتوں کو انہماک سے سنتا۔ شیخ عز الدین جامع عمر بن عاص کے معتمم و منتظم بھی مقرر تھے، جہاں وہ ہر وقت لوگوں پر تعلیمات شریعہ کے پھول برسایا کرتے تھے۔ اگر شیخ عز الدین کمرہ عدالت میں ہوتے تو بیبرس وہاں بھی موجود ہوتا اور ان کے فیصلوں کو بڑی توجہ سے سنتا۔ رات کی مجالس میں تو وہ پہلے بھی شامل ہوا کرتا تھا۔ یہ معمول ایک عرصے سے جاری تھا۔ شیخ عز الدین بیبرس کی عقیدت دیکھ کر اس میں دلچسپی لینے لگے۔ وہ اکثر اسے پند و نصیحت کیا کرتے اور سب کا خلفاء اور سلطانوں کے ایمان افروز واقعات سناتے۔ یہ صرف بیبرس کے لیے نہیں تھا بلکہ ان کی مجالس کے معمول کا ایک حصہ بھی تھا۔ بیبرس کے علاوہ میر فارس الدین اکتئی بھی ان کے پاس آیا کرتا۔ سلطان ملک المعز کی وفات کے بعد اسے سپہ سالار اعلیٰ بنا دیا گیا تھا۔ اس منصب کے باعث اس کی دیگر مصروفیات بڑھ گئیں۔ ایک دن بیبرس شیخ عز الدین کے پاس چلا آیا۔ وہ چہرے سے کچھ افسردہ دکھائی دے رہا تھا۔ شیخ عز الدین نے اس کی جانب دیکھ کر خیریت معلوم کی تو اس نے کوئی واضح جواب نہیں دیا۔ شیخ عز الدین اس وقت کمرہ عدالت میں موجود تھے، اس لیے انہوں نے زیادہ دباؤ نہیں ڈالا، البتہ رات کی مجلس میں انہوں نے اسے افسردگی کی وجہ دریافت کی۔ بیبرس کچھ دیر تک خاموش رہا۔ ان کے دوبارہ استفسار پر اس نے لب کشائی کی۔ ایک عجیب سے خواب نے مجھے پریشان کر دیا ہے۔ آج صبح جب خواب سے بیدار ہوا تو اذان فجر کانوں میں پڑی تو میں مزید پریشان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ہم سب پر رحم و کرم فرمائے۔ اگر کوئی اچھا خواب ہے تو بیان کر دو، ورنہ خاموشی میں ہی بہتری ہے۔
शेख इज़ुद्दीन ने कहा, मैं कुछ नहीं कह सकता कि इसमें सही है या नहीं। बेबरस गोमगोई के आलम में बोला, चलो बताओ वरना मखमसे का शिकार रहोगे। शेख इज़ुद्दीन के चेहरे पर तबस्सुम फैल गया। ख्वाब में देखता हूँ कि मैं रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाहर बेकार बैठा हुआ हूँ और दिल में ख्वाहिश को चल रही है कि कोई काम मिल जाए तो वो कर डालूँ, मगर कोई सुझाई नहीं दे रहा। मैं इस कैफियत का शिकार था कि एक लंबी कामत मुतनासिब जैसे का बड़ी शख्स मेरी जाने बढ़ा और कड़कती हुई आवाज़ में बोला, नौजवान एक काम करोगे? मैंने उसे जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, इस फिक्र में हलकान हुए जा रहा हूँ। उसने मेरी बात सुनकर एक लम्हा को सोचा और फिर अपनी चादर उतार कर मेरी जानिब बढ़ा दी और कहा कि ये फट गई है, इसे सी दो। मैं उसकी चादर में देखने लगा जहाँ एक बड़ा हिस्सा सिरे से ही गायब था। मैंने उसे कहा कि उसका बाकी टुकड़ा भी लो ताकि इसे सी दूँ। उसने मुझे कहा कि नौजवान, ये बस इतनी ही बची है, इसमें कोई कारीगरी दिखाओ। मैं हंसने लगा। वो मेरी जानिब अजीब सी निगाहों से देखने लगा। मैंने कहा कि मेरे पास कोई सुई धागा नहीं, वरना इसे फ़ौरन रफू करता कि यह सुराख बंद हो जाता। उसने अपने लिबास में से एक सुई और धागे का लच्छा मेरी जानिब बढ़ा दिया और बोला, कुछ और तो नहीं चाहिए। मैंने उसके हाथ से चीज़ें लेकर कहा कि बस काफ़ी हैं। इसके बाद मैंने सर झुकाया और वो चादर रफू करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद जब मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका तो सर उठाकर उसकी जानिब देखा तो वहाँ कोई नहीं था। इस परेशानी के आलम में मेरी आँख खुल गई। बेबरस खामोशी से उनकी जानिब देखने लगा।